مریم کے کیا معنی ہیں اور قرآن میں یہ لفظ کتنی بار آیا ہے، اور تربیت میں کون سے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں، اور جناب مریم کی تربیت کیسے ہوئی؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں سورہ آل عمران کی 36ویں اور 37ویں آیت۔ آئیے اپنے اس ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں سورہ آل عمران کی 36ویں آیت کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ تو جب انہوں نے بچی کو جنم دیا تو کہا پروردگارا میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے اور خدا بہتر جانتا ہے جو کچھ انہوں نے جنا۔ ہاں، بیٹا بیٹی کی طرح تو نہیں ہوتا اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ سورہ آل عمران کی 36ویں آیت میں کچھ اہم نکات بھی پائے جاتے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں اس اہم نکات کو۔ نومولود کی ماں کو یہ توقع تھی کہ ہونے والا بچہ لڑکا ہوگا، لیکن جب بچی پیدا ہوئی تو ماں نے حسرت سے کہا پروردگارا میں نے تو بچی کو جنم دیا ہے، اس لیے اب میں کس طرح اپنی نظر پر عمل کروں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا جس لڑکے کی پیدائش کا تمہیں انتظار تھا وہ اس لڑکی کی اچھائیوں کا حامل نہیں ہے، کیونکہ یہ لڑکی کئی کمالات کی حامل ہے اور یہ ایک ایسے لڑکے کی ماں بنے گی جو خیر و برکت کا منبع ہوگا، پس مبارک نسل میں تمہارا حصہ کئی گنا زیادہ ہوگا۔ مریم کے معنی عابدہ اور خادمہ ہے۔ یہ نام قرآن مجید میں 34 مرتبہ آیا ہے۔ اس آیت میں نکات کی طرح کچھ اہم پیغامات بھی ہیں۔ آئیے جان لیتے ہیں ان اہم پیغامات کو۔ ایک، انسانی میل و رغبت ضروری نہیں ہے بلکہ خدا کی مصلحت اور اس کی مرضی اہم ہے۔ دو، کبھی کوئی لڑکی اپنی عفت اور پاکدامنی کی وجہ سے اتنے بلند مرتبے پر پہنچ جاتی ہے کہ کوئی لڑکا اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ تین، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہاں انسا سے مراد خاص عورت ہے۔ چار، اپنی اولاد کے لیے اچھے نام کا انتخاب کیا کرو۔ پانچ، ماں بھی اولاد کا نام رکھنے کا حق رکھتی ہے۔ چھ، کچھ مختصر اور جزوی تبدیلیاں تمہیں خدا سے اور بلند مقاصد سے دور نہ کر دیں۔ انہوں نے جو سوچ رکھا تھا اگرچہ اس کے خلاف بیٹی پیدا ہوئی لیکن انہوں نے پھر بھی اس کا نام مریم رکھا جس کے معنی خادمہ کے ہیں۔ 7، بچے کی سلامتی کے حوالے سے سب سے پہلے اس کے لیے شر شیطان سے محفوظ رہنے کی فکر کریں۔ 8، صرف اپنی موجودہ اولاد ہی کو پیش نظر نہ رکھیں بلکہ دور اندیشی کا ثبوت دیتے ہوئے ان کے بعد آنے والی نسلوں کو بھی مد نظر رکھیں۔ 9، اولاد کی سعادت کے لیے صرف اپنی تربیت ہی کو کافی نہ سمجھیں بلکہ انہیں خدا کے سپرد کریں، اس لیے کہ ہماری توانائیاں محدود اور ان کے گمراہ ہونے کے اسباب و عوامل بہت زیادہ ہیں۔ 10، جناب مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ کا بہت بلند مرتبہ ہے کیونکہ ان کی نظر، ان کا اخلاص، نام رکھنا اور شیطان کے شر سے پناہ مانگنا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب مریم کی والدہ کا خاص مقام تھا۔ 11، شیطان نسل انسانی کا پرانا دشمن ہے۔ اب سن لیتے ہیں اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ آل عمران کی 37ویں آیت کی تلاوت
اور اس کے ترجمے کو۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی نظر کو خوشی خوشی قبول کر لیا اور اس کی یعنی حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی نشو و نما اچھی طرح کی اور اس کی سرپرستی زکریہ علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ جب بھی زکریہ علیہ السلام محراب عبادت میں مریم سلام اللہ علیہا کے پاس جاتے تو حیرت انگیز خوراک ان کے پاس پاتے۔ ان سے پوچھتے اے مریم یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کہتی کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، بے شک خدا جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کے کچھ اہم اور مفید نکات بھی ہیں، آئیے جان لیتے ہیں ان اہم اور مفید نکات کو بھی۔ جو کوئی خدا کی راہ میں قدم بڑھائے اس کی دنیا کا بھی بندوبست ہو جاتا ہے۔ جناب مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ نے اپنی اولاد کو خدا کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی پرورش کی اور جناب زکریا جیسے سرپرست ان کے لیے مقرر فرمائے۔ اس کے علاوہ آسمانی دسترخوان بھی ان کے لیے نازل کیا۔ بے حساب رزق سے مراد یہ نہیں کہ اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، بلکہ معمولی اندازوں سے باہر ہونا ہے۔ آل عمران آیت نمبر 27۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو ظاہری اور جسمانی لحاظ سے بھی خوب نشو و نما حاصل ہوئی۔ وَانبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، مریم سلام اللہ علیہا جیسی ماں، تربیت کے لیے مسجد جیسی جگہ، سرپرستی کے لیے جناب زکریہ علیہ السلام جیسے پیغمبر، کھانے کے لیے بہشتی غذائیں اور اس کا حاصل عیسیٰ جیسا بیٹا۔ تربیت میں مؤثر عوامل درج ذیل ہیں۔ 1، ماں کی پاکیزہ روح، فتقبلها ربها بقبول حسن۔ 2، صحیح و سالم تندرست بدن، نباتا حسنا۔ 3، الہی تعلیم و تربیت، وکفلها زکریہ۔ 4، پاک غذائیں، وجدہ اندہا رزقا۔ جب مدینے میں قحط تھا ایک دن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کچھ روٹیاں اور گوشت جناب پیغمبر اکرم کی خدمت میں لے گئیں۔ پیغمبر اکرم نے دریافت فرمایا کہ قحط کے زمانے میں یہ کھانا کہاں سے آیا؟ بی بی نے عرض کیا ہوا من عند اللہ۔ پیغمبر نے فرمایا خدا کا شکر ہے اس نے تمہیں مریم جیسا قرار دیا۔ پھر پیغمبر اکرم نے حضرت علی علیہ السلام، امام حسن اور امام حسین سب کو اکٹھا کیا، سب نے مل کر کھانا کھایا اور ہمسایوں کو بھی وہ کھانا دیا۔ تفسیر روح البیان جلد 2 صفحہ 29۔ مفید اور اہم نکات کو جان لینے کے بعد آئیے جانتے ہیں اس کے اہم پیغامات کو۔ 1، دعا کی قبولیت ربوبیت الہی کا ایک جلوہ ہے۔ 2، خداوند کی طرف سے دعا کی قبولیت کے درجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جناب مریم کی والدہ کی نظر کو بہترین طریقے سے قبول فرمایا۔ 3، جو شخص خلوص سے کام کرتا ہے خدا اس کے کاموں کو اچھے طریقے سے قبول فرماتا ہے۔ 4، جناب مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ نے منت مانی تھی کہ ان کا ہونے والا بچہ خدا کے گھر کا خدمت گزار بنے گا، تو خداوند عالم نے اس خلوص کے بدلے میں اپنے پیغمبر کو اس بچی کا خدمت گزار اور سرپرست بنا دیا۔ 5، جو کوئی انبیاء کی زیر کفالت آتا ہے شیطان سے دور ہو جاتا ہے۔ 6، عبادت وقتی اور موسمی نہیں ہونی چاہیے۔ 7، کفالت یعنی سرپرستی کی شرط صحیح نظارت اور جستجو ہے۔ 8، عبادت یعنی شیطان سے جنگ، عبادت کی جگہ محراب یعنی میدان جہاد ہے۔ 9، پاک رزق عبادت کے زیر سایہ ہوتا ہے۔
10. عورت بھی ایسی بلند مرتبہ ہو سکتی ہے جو پیغمبر خدا کو حیران کر دے. 11. نعمتوں کو اسی کی طرح سے جانیں، اپنی محنت و کوشش کا صلہ قرار نہ دیں. 12. خدا تعالی معمولی اور عادی اسباب کے علاوہ بھی رزق عطا کر سکتا ہے. 13. صحت مند معاشرے اور سالم حالات میں مرد اور عورت آپس میں بات کر سکتے ہیں. تو ناظرین، ہم نے جانا کہ مریم کے معنی عابدہ اور خادمہ کے ہیں. یہ لفظ قرآن مجید میں 34 بار آیا ہے، اور تربیت میں 4 عوامل بہت اثر انداز ہوتے ہیں. پہلا، ماں کی پاکیزہ روح. دوسرا، پاکیزہ غذا. تیسرا، بدن کی تندرستی. چوتھا، الہی تعلیم. جناب مریم کو حنانہ جیسی ماں، زکریا جیسا نبی کی سرپرست، اور مسجد جیسا گھر اور جنتی غذا ملی، تب جا کر اللہ نے عیسیٰ جیسا بیٹا دیا. آج کا ہمارا ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتا ہے. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ. سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان.